حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو حضور اپنے کمر کو باندھ لیا کرتے تھے، اس پہلوان کی طرح اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا کرتے تھے جو اکھاڑے میں لڑائی کے لیے اترتا ہے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام کے شب و روز ویسے ہی عبادت میں گزرا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں خاص عبادت کیا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ نے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، آپ نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پھر یہ اتنی توبہ، پھر یہ اتنی استغفار، پھر یہ اتنا گڑ گڑانا، پھر یہ اتنا رونا، پھر یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے عائشہ، انبیاء کو تو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، نبی اور رسول گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن میں اتنا جو روتا ہوں، میں جو اتنا توبہ اور استغفار کر رہا ہوں، رمضان المبارک میں عبادت کا جو اہتمام کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو میں کیوں نہیں اپنی امت کے لیے بخشش مانگوں، میں کیوں نہیں اپنی امت کے لیے مغفرت مانگوں، میں کیوں نہیں اپنی امت کے لیے جنت مانگوں؟ تو جبریل امین کو اللہ نے نازل بھیج دیا وہی لے کر، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ جبریل امین کو حکم ہوا کہ جائیے میرے محبوب کی بارگاہ میں اور یہ مشتہ سنا دیجئے کہ اے حبیب، آپ جو اتنا رو رہے ہیں، اتنا گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں کہ رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما دے، یہ مشتہ سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو بخش دیا، آپ کی امت کو بخش دیا ہے، اور خصوصی عنایت ہے آپ کی امت کے لیے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کی امت میں ہم پیدا ہوئے، اس سے بڑھ کر ہمارا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے مومن بندے، تو میری بارگاہ میں مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو بہا دے، اللہ اکبر، مکھی کے سر کے برابر اگر تو نے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آنسو بہا دیے اور رو کر گڑ گڑا کر مجھے منا لیا، تو میں تو وہ رب ہوں جو تمہاری تقدیر کو لکھ دیتا ہوں کہ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کیا کیا معاملات ہوں گے، تمہیں کتنا رزق دیا جائے گا، تمہاری زندگی کتنی ہوگی، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، مشکلات سے گزرے گی، آسانی کے ساتھ گزرے گی، وہ ساری کی ساری باتیں ہم نے تقدیر میں لکھ دیا تمہارے پیدا ہونے کے وقت۔ لیکن جو شخص رو کر مجھے منا لے، اپنے آنسو گرا کر مجھے منا لے، تو رب کائنات فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تقدیر کو لکھنے والا میں ہوں، لیکن جو شخص مجھے راضی کر لے گا، جو مجھے منا لے گا، جو اشک ندامت بہا لے گا، جو سچے دل سے توبہ کرے گا، تو میں تقدیر کو لکھنے والا ہوں۔ جب بندہ مومن مجھے منا لیتا ہے تو میں اس تقدیر کو مٹا بھی دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں۔ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور یہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے اس مہینے میں جاتے جاتے اپنا محاسبہ کیجیے کہ ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، کہ آیا کہ جس طریقے سے روزے رکھنے کا حق تھا، عبادت کرنے کا حق تھا، تراویح پڑھنے کا حق تھا، تہجد پڑھنے کا حق تھا، دیگر نوافل پڑھنے کا حق تھا، ہم نے وہ حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یا صرف 5 وقتہ نمازیں پڑھ لی اور روزے رکھ لیے اور ایک رسم پوری کر لی؟ یاد رکھیے حدیث قدسی میں یہ بات آتی ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ 5 وقتہ نماز اور روزے یہ تو ہم پر فرض ہیں، یہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اللہ کا قرب فرائض سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا فرائض سے حاصل نہیں ہوتی جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ 5 وقتہ نماز پڑھ لینے سے، نماز ادا کر لینے سے، زکوٰۃ ادا کر لینے سے، حج کر لینے سے جو صاحب حیثیت ہے، روزے رکھ لینے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا قرب اگر کسی کو حاصل ہوگا وہ نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ تہجد کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ دیگر ذکر و اذکار کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز تم پر فرض ہے،
वो तो तुमने पढ़ना ही पढ़ना है, रोजे तुम पर फर्ज है तो तुमने रखना ही रखना है, ज़कात साहिब हैसियत पर फर्ज है वो तो देना ही देना है। मैं कैसे राजी होऊंगा, मैं कैसे खुश होऊंगा, मेरी रिजा कैसे हासिल होगी, मेरा कुर्ब कैसे नसीब होगा। फरमाया यतक़र्रबू इलैया बिन्नवाफिल, कि जनाब तुम जब नवाफिल अदा करते हो, एक्स्ट्रा नमाजें पढ़ते हो, एक्स्ट्रा इबादत करते हो, इजाफी अल्लाह को राजी करने के लिए जद्दोजहद करते हो, तो जब तुम ऐसा कर लोगे तो यतक़र्रबू इलैया बिन्नवाफिल, नवाफिल के जरिए से अल्लाह तुम्हारे करीब हो जाता है। और फिर करीब इस अंदाज में होता है कि जब तुम देखते हो तो वो तुम्हारा देखना नहीं होता, वो अल्लाह का देखना होता है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा बोलना नहीं होता बल्कि वो खुदा का बोलना होता है। जब तुम सुनते हो वो तुम्हारा सुनना नहीं होता बल्कि खुदा का सुनना होता है। जब तुम कुछ पकड़ते हो वो तुम्हारा पकड़ना नहीं बल्कि खुदा का पकड़ना होता है। और फिर रब्बे कायनात ने फरमाया कि जिसको मेरा कुर्ब हासिल हो जाता है, फिर मामला ये होता है कि वो बंदा मोमिन 10 कदम मेरे आगे चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ भाग कर और दौड़ कर उसकी बारगाह में आता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अपने ईमान को पुख्ता कीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, कामिल कीजिए, कुरान और हदीस पर ईमान रखिए।